وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہیں، وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہیں، منتخب کیا ہے لوگوں نے۔ جب وہ وزیر اعظم بنے 14 میں تو انہوں نے کہا تھا ہندو مسلمان میری دو آنکھیں ہیں۔ میں نے اس وقت یہ شعر ان تک پہنچایا تھا، پہنچا یا نہیں لیکن پیش کرتا ہوں۔ نہ جانے کیسی تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، غوث بھائی مزہ لیجئے گا شعر۔ تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے۔ خدا تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے۔ یہ بدگمان فضائیں یہ فاصلے کب تک، ملاحظہ فرمائیں، یہ بدگمان فضائیں یہ فاصلے کب تک، کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے، کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ اس غزل کا آخری شعر اس قوم کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں، المیہ ہے ہمارا، یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں کسی کا، ڈاکٹر صاحب، یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی۔ 35 کروڑ ہو کے 35 ایم پی نہیں بنا سکتے، اور جو مسلم ایم پی جاتے ہیں وہ بحیثیت مسلمان نہیں جاتے، بحیثیت پارٹی مسلمان جاتے ہیں۔ یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے، ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، سب کی شرکت ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ اس محرم الحرام کی نسبت سے شعر سماعت فرمائیں۔ ہم نے اسلام کا تماشا بنا دیا، اللہ میں ایسا بنا دے جیسے میرے رسول چاہتے تھے، یہ دعا ہے۔ جہاں سے ذرا محترم یہ پرویز بھائی ہیں نا، آپ اب ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے بھائی، نہیں ایک منٹ، سنجیدہ فضا، بیٹھ جائیے جہاں ہیں۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہائے بھائی، کیا کہنے بھائی۔ بشر تو کیا ہے، دیکھیں بہت ضروری بات کر رہا ہے بچہ۔ اے یار سنو سنو، شعر سنیے، ٹھیک اسی وقت آپ شروع ہوئے تھا۔ جی اجازت ہے آپ کی؟ جی جی۔ سن 78 میں الف بیتے لکھنے کی پڑھنے کی کوشش کی تھی، آج تک الف بیتے نہیں آیا، 45 سال ہو گئے۔ دعا کریں آپ کے دیار سے الف بیتے سیکھ کے چلا جاؤں۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ غوث بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں ایک شعر، اور محفل کے روح رواں، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ واہ واہ واہ،
کیا کہنا ہے؟ تیرے آخر کے وقت اتنی داد آ جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کیا بات؟ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ، ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ میری بہنیں بھابیاں بیٹھی ہیں، دیکھیں اس گھر کی زندگی کو ایک شعر بنایا۔ ایسا لگے گا خورشید بھائی کہ پہلے مصرے میں مزاحیہ شاعری کر رہا ہوں، اگر دوسرا مصرع سلیقے سے اللہ نے عطا کر دیا ہو تو میں دعا چاہتا ہوں۔ اچھا، بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ، ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں۔ اس موضوع پر اب تک شعر نہیں سنا ہوگا۔ دوسرے مصرع کیا اللہ نے عطا کر دیا، داد چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ اچھے سے بتا دیجئے تالی جب آپ بتا ہی رہے تھے۔ واہ واہ، آداب، محبوبہ سب سے اچھی، بیوی سب سے بری، یہ سچ ہے، کوئی نہیں بولتا، میں بول رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ یہ نورانی لوگ بیٹھے، شعر پڑھتا ہوں کہ کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، سماعت فرمائیں، اچھا، کسی کے داد چاہتا ہوں، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، یہ تو نے مٹھی، یہ اللہ استغفر اللہ، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ، ہم نے، جی کیا کرے، دے دیجئے مصرع، مزہ آ جائے، دیجئے مصرع، خدا کی قسم استاد ہیں آپ، دیجئے مصرع، نہیں رہن دیجئے، بس اتنی دیر میں کہا تو پھر کیا کہا، ماحول بنائیے گا۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ، ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ کیا بات ہوئی، کیا بات؟ کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اچھا سا تو بتا دو یار۔ ہائے ہائے، آداب، کیا کسی کے حکم سے کیا کہنا ہے؟ آداب، کلمہ پڑے گا لمحوں میں، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ایک آدھ شعر بھی اچھا ہو جائے تو آپ لوگوں کے درمیان میری محنت وصول ہو جائے۔ کیا بات؟ غوث صاحب سنیے، یہ جو آپ ذرا سی گفتگو ہوئی، محبت کی گفتگو ہوئی، تو چند اشعار وقت ملا تو تازہ ہوئے، اچھا، اصلاح کی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ارشاد ارشاد۔ لیکن دعا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو منہ میں زبان ہوتی ہے، سنے گا مطلب، یہ جو منہ میں زبان ہوتی ہے ظرف کا امتحان ہوتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات؟ اچھا شعر تھا، میں نے آپ نے داد نہیں دی۔ یہ جو منہ میں زبان ہوتی ہے کیا بات ہے بھائی؟ ظرف کا امتحان ہوتی ہے، ایک جملہ، خورشید بھائی، ایک جملہ کسی مفکر کا ان کہی داستان ہوتی ہائے ہے۔ ہائے 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 ہائے، آداب، یہ جو منہ میں زبان ہوتی ہے کیا بات ہے؟ ظرف کا امتحان ہوتی ہے، ایک جملہ کسی مفکر کا ان کہی داستان ہوتی ہے۔ دیکھیے راستے سے ایک شعر اٹھایا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ عبارت جو سنگ میل پہ ہے، کیا بات؟ سماعت فرمائیں، یہ عبارت جو سنگ میل پہ ہے منزلوں کا نشان ہوتی ہے۔ کیا کہنا؟ یہ عبارت جو سنگ میل پہ ہے منزلوں کا نشان ہوتی ہے، کیا ٹھکانہ ہے ماں کی عظمت کا ہر گھڑی سائبان ہوتی کیا بات ہے؟ ہے۔ واہ واہ، دوسرا شعر بھی سنیں، کیا ٹھکانہ ہے ماں کی عظمت کا ہر گھڑی سائبان ہوتی ہے، شخصیت باپ کی بھی دیکھو ذرا حوصلوں کی چٹان ہوتی ہائے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات؟ شخصیت باپ کی بھی دیکھو ذرا حوصلوں کی چٹان ہوتی ہے۔ تلاوت آپ نے نعت پیش کی تھی، شعر پیش کرتا ہوں، حوصلوں کی چٹان ہوتی ہے۔ نورانی حضرات، میری مائیں بہنیں، وہ بلاتا ہے 5 بار ہمیں، واہ، سنیے گا، وہ بلاتا ہے 5 بار ہمیں، اس لیے تو اذان ہوتی ہے۔ واہ واہ، وہ بلاتا ہے 5 بار ہمیں،
اس لیے تو اذان ہوتی ہے، بات آقا نے جو کہی ماجد وہ خدا کا بیان ہوتی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات، بات آقا نے جو کہی ماجد وہ خدا کا بیان ہوتی ہے. ٹھیک ٹھاک تھے شعر؟ کیا بات، کیا کہنے. ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کیا کہنے. ہر ایک سمت سے جو کچھ ہوں، میرے بزرگوں نے، میری تربیت نے یہ دیا ہے کہ ملت کی بات کرنی ہے، اس کی بات کرنی ہے جس کے صدقے میں سانسیں عطا ہوئیں. ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے. کیا کہنے بھائی، کیا بات، کیا زندہ. کہیں پناہ، ذرا ماحول بنا دیجیے گا، آپ ہی کے لیے حاضر ہوا ہوں. کیا کہنے، کیا بات. غوث بھائی پوری دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. 2024 کا الیکشن آیا، انڈیا بن گیا اور این ڈی اے بن گیا، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کو ساتھ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. بالکل ایک دم. ہر ایک سمت سے، میرا درد آپ کا درد بن جائے، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے. سچ بولتا ہے آپ کا یہ غنہگار. یہ یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں. سنیں حضرات، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، ہر ایک سمت سے. کیا ہے بیٹے دوسرا؟ شاباش. یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے. زندہ رہیے. بہت شکریہ، داد نہیں دی آپ نے، ذرا اچھے سے تالیاں بجا دی. زندہ رہیے، زندہ رہیے. آداب. پستی بھی قبول نہیں کرتی، کہتی آگے جاؤ. کیا کہنے. یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے. آہا. سنیے حضرات. جی آداب. آداب. شکریہ ظفر بھائی. یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے. بابری مسجد کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں، ارے کس میں ہمت ہے بابری مسجد توڑ دے گا، ارے کس میں ہمت ہے شہید کر دے گا، ارے کیسے ممکن ہے آر ایس ایس بی جے پی مرکز میں آ جائے. بس یہی کہتے رہے اور سب کچھ ہوتا گیا. یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا. سماعت فرمائیں. اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا، کہ ہم تو کوچے قاتل سے بھی گزر آئے، کہ ہم تو کوچے. اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا، کہ ہم تو کوچے قاتل سے بھی گزر آئے.